اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ اور خمس کے اوپر۔ زکوٰۃ کی اہمیت پہ بھی بات ہوگی، زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے، کس کو دینی چاہیے، اس کا نصاب کیا ہے، اسی طرح سے خمس کا نصاب کیا ہے اور خمس اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے، اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے۔ اور صدقہ فطر کے اوپر بھی بات کریں گے، فطرانہ جو ہم دیتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، اور اگر کوئی رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو اس کا جو فدیہ ہے وہ کتنا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ میں بہت مشکور ہوں علامہ سبطین حیدر سبزواری صاحب کا، مذہبی اسکالر ہیں سر، بہت شکریہ پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی شاہد عبید صاحب، آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں سر، بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ میں سر مفتی علامہ صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا اور سب سے پہلے جاننا چاہوں گا زکوٰۃ سے متعلق کہ زکوٰۃ قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر 32 مرتبہ آیا ہے، یہ اس کی اہمیت کو بتاتا ہے، اور نماز کے بعد یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، جس کے لغوی معنی جو ہیں وہ پاکیزگی اور طہارت کے ہیں، اور پھر دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ نشو و نما اور ترقی ہوتی ہے اس سے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان بھائی آپ کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ، خالق کائنات آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ زکوٰۃ جس طرح آپ خود ارشاد فرما رہے تھے اہم ترین موضوع بھی ہے اور واجبات الہی میں سے، فرائض الہی میں سے ایک فریضہ ہے، واجب ہے، اور نماز کے بعد جس طرح آپ فرما رہے تھے دوسرا بڑا فریضہ زکوٰۃ ہے۔ اور آپ دیکھیں اگر قرآن میں تو جا بجا جہاں نماز کا ذکر ہوا ہے تقریباً نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ اور دو، زکوٰۃ بالکل دو۔ ٹھیک۔ یہاں سے ہم زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اسلام ایک نظام حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، اور پورے معاشرے کے لیے آیا ہے، اور آج دنیا بھی جو نظام دیتی ہے اس میں وہ یہ چیزیں دیکھتی ہیں، ٹیکس رکھتی ہے، مختلف چیزیں رکھتی ہے، نظام چل نہیں سکتا، غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، یتیم لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، لوگوں کا یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو جو خالق نے نظام بنایا کیا وہ خالق غربا مساکین یتیموں کو نہیں دیکھے گا؟ یا اسی لیے اس نظام اسلام کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہے، یا خمس کی آپ بات کر رہے ہیں، خمس ہے، یہ ساری چیزیں اسی لیے تاکہ جو مال اللہ نے عمراء کے مال میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے، اپنا حصہ رکھا ہے، رسول کائنات کا حصہ رکھا ہے، یا غرباء و مساکین کا حصہ رکھا ہے، تاکہ اس سے وہ مال نکالا جائے۔ کبھی وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی فطرانے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی وہ صدقہ و خیرات کی شکل میں ہوتا ہے، اور کبھی خمس کی شکل میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں مفتی شاہد عبید صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے یا واجب ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، ہر مسلمان مرد ہو، عورت ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس کے اوپر یہ زکوٰۃ فرض ہے یا صرف اس کے اوپر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ارسلان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع پر یاد رکھا۔ سوال آپ کا زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ جیسے نماز کا حکم دیا ایسے ہی زکوٰۃ کا حکم دیا، تو وہ حکم دیا تو فرض، یہ بھی اللہ نے حکم دیا، یہ بھی فرض۔ دوسرا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو وصال سے کوئی 1-2 دن پہلے صحابی جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، کہنے میں نے دیکھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک حرکت فرما رہے ہیں، ٹھیک، لیکن چونکہ کمزوری کافی ہو چکی تھی اس لیے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا فرما رہے ہیں، تو فرمانے لگے میں اپنے کان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کے قریب لے کر گیا تو میں نے کیا سنا کہ 3 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت یا وصیت فرمائی، یعنی اس وقت ارشاد فرمائی، وہ کیا تھیں کہ الصلاۃ الصلاۃ، میرے بعد اپنی نمازوں کا خیال رکھنا۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی والزکاۃ، اور میرے بعد اپنی زکوٰۃ کا خیال رکھنا۔ بالکل ٹھیک۔ اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی وما ملکت ایمانکم، اور میرے بعد اپنے ماتحتوں کا، ملازموں کا، نوکروں کا خیال رکھنا، دیکھو ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ دیکھو فرائض تو اور بھی بہت سارے ہیں شریعت میں، لیکن آخری وقت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت یا وصیت فرما رہے ہیں تو اشارہ اس طرف بھی ہے کہ یہ دین کا اصل مغز اور نچوڑ یہ 3 چیزیں ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ شفیق باپ جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کا خیال یہی ہوتا ہے نا کہ اس کے نقطہ نظر میں جو قیمتی ترین باتیں ہوتی ہیں نا وہ بیان کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ ساری زندگی تبلیغ فرماتے رہے، دین کے احکام بیان فرماتے رہے، تو آخری وقت میں جو باتیں ارشاد فرمائی ظاہر ہے کہ شریعت کے اندر یہ ایک مغز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان میں دوسری چیز جو تھی وہ زکوٰۃ تھی۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے؟ نہیں، یہ نماز کی طرح ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، یہ صرف صاحب نصاب پر فرض ہے۔ وہ نصاب، صاحب نصاب کیا ہے، کون ہے؟ یہ بڑا اہم بات ہے آپ کی کہ مسلمان صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور صاحب نصاب کسے بولتے ہیں؟ صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی یا مال تجارت، یہ 4 چیزیں ہیں۔ ان چاروں چیزوں کو اگر ہم ملائیں تو وہ چاندی کے نصاب تک پہنچتا ہو، یعنی اس کی قیمت چاندی کے نصاب تک پہنچتی ہو، وہ لگ بھگ 88,000 روپے ہے۔ ٹھیک، آج کے دور کی، آج کے لحاظ سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ 88,000 ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، تو 88,000 جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ دے گا۔ البتہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، اس کے علاوہ چاندی بھی نہیں، نقدی بھی نہیں، مال تجارت بھی نہیں ہے، تو اس کیس میں 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے، اور پیسے کرنسی چاہے پاکستانی روپیز ہوں، ڈالرز ہوں یا ریال ہوں، جس شکل کے اندر بھی ہوں، وہ چاندی کے نصاب تک اگر پہنچتے ہیں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور وہ نصاب ہے، میں نے آپ کو ذکر کر دیا، 88,000 روپے۔ ٹھیک ہو گیا۔ چوتھی چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہوگا تب بھی اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ وہ چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ تھوڑے سے پیسے یا چاندی بھی ہو۔ اچھا، اگر کچھ بھی نہیں ہے نا، نہ پیسے ہیں، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، تو پھر 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو مسئلے سے عام طور پر جہالت ہے۔ اچھا، صرف سونا ہے، گولڈ ہے، تو پھر 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہے۔ اگر گولڈ کے ساتھ تھوڑی سی چاندی یا نقدی یا مال تجارت موجود ہے تو پھر اس کی قیمت کو دیکھیں گے گولڈ کی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، تو وہ پھر اس کی قیمت کو دیکھا جائے گا۔ میں اس میں اور کافی 52 تولے چاندی کی قیمت تک اگر پہنچ جائے تو تمام مسائل کے اوپر ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن مجھے ایک بریک پہ جانا ہے۔ میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر علامہ سبطین حیدر سبزواری صاحب سے خمس کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کریں گے، اور مفتی صاحب سے زکوٰۃ سے متعلق جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ مفتی صاحب سے میں نے زکوٰۃ سے متعلق ڈسکس کیا، آپ نے بھی زکوٰۃ کے اوپر روشنی ڈالی۔ میں چاہوں گا کہ خمس کو بھی ساتھ پیرل ہم لے کے چلیں۔ خمس کس کے اوپر فرض ہے اور خمس کا نصاب کیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان بھائی، دو قسم کا مال جی انسان کے پاس ممکن ہے ہو۔ جی ایک وہ مال ہے جس پہ انسان کی محنت نہیں لگتی، زحمت اور مشقت میں زیادہ نہیں پڑتا، وراثتی، میں عرض کر رہا ہوں، اسے وہ مال مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جنگ کا مال غنیمت مل جاتا ٹھیک، ہے، معدنیات ہیں اسے مل گئیں، کوئی خزانہ مل گیا ہے، جی غوطہ لگانے سے اسے سمندر سے مال مل گیا۔ یہ وہ مال ہے جس پہ اسے، جیسے زراعت ہے، کھیتی باڑی کی ہے، محنت کی، دکانداری کی ہے، تجارت کی ہے، کاروبار کیا، اس طریقے سے اس پہ محنت اس کی نہیں لگی۔ ٹھیک، ایسے مال پہ خمس ہوتا ہے۔ یہ فرق میں بتانا چاہتا ٹھیک۔ ہوں زکوٰۃ اور خمس میں۔ ایسے مال پہ ہمارے ہاں، البتہ میں یہ بھی عرض کر دوں تھوڑا سا کہ چونکہ میرا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، تو میں اس نقطۂ نگاہ سے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ہر انسان کو اپنے مکتب فکر کے مطابق چلنا بالکل ہے۔ ٹھیک۔ تو یہاں سے یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ کسی کی کاٹ کی جا رہی ہے، کسی کے نظریے نہیں نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، اپنے اپنے فقہا کے اپنے مطابق، فقہا کے مطابق اپنے اپنے بیان کریں، فقہا بالکل کے ٹھیک۔ مطابق وہ عمل کریں گے، جی بالکل ٹھیک، اور ان کے نظریں اپنی اپنی جگہ ہیں۔ ہر آدمی مکلف ہے اور وہ اپنے لحاظ سے۔ تو خمس ہے اس مال پر۔ زکوٰۃ ہمارے ہاں اس مال سے نکلتی ہے یا اس چیز سے نکلتی ہے جو آپ زحمت اور مشقت سے حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ زراعت کرتے ہیں، آپ باغات لگاتے ہیں، بالکل ٹھیک، آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، جہاں سے آپ کی زحمت اور پیسہ بھی لگتا ہے، انرجی بھی لگتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، نوکری بھی جہاں کر سے سکتے ہیں، نوکری بھی، بالکل ٹھیک، یہ چیز ہوتی ہے۔ اب رہا سوال یہ بھی میں بتا سکتا ہوں، جس چیزوں سے خمس نکلتا ہے وہاں زکوٰۃ نہیں نکلتی، ٹھیک ہو گیا، اور جہاں زکوٰۃ نکلتی ہے وہاں خمس نہیں نکلتا ہمارے یہاں۔ ٹھیک، جہاں زکوٰۃ نکلتی ہے جن چیزوں سے، وہاں خمس نہیں نکلے گا، جہاں سے خمس نکلے گا وہاں زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ ٹھیک، زکوٰۃ کے لیے ہمارے ہاں 9 چیزیں ہیں جن پہ زکوٰۃ نکلتی ہے۔ مثلا گندم ہے، ٹھیک، جو ہے، کھجور ہے، انگور ہے، گائے ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، ٹھیک، اونٹ ہے، سونا ہے، چاندی ہے۔ یہ 9 چیزیں گنی گئی ہیں جن سے ہمارے ہاں زکوٰۃ نکلتی ہے۔ سونا چاندی میں بھی وہ جب یہ سکے کی صورت میں ہو، جیسا کہ ہمارے ہاں زیور اگر ہے تو جو متداول زیور ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں پڑے گی، ٹھیک، ہے جی۔ اسی طرح خمس بھی جو متداول ہے، جو حیثیت کے مطابق ہے، مثلا معاشرے میں انسان کو معلوم ہے کہ میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں، یا اپر کلاس کا ہوں، یا لوور کلاس کا ہوں، اور جس کلاس کا میں ہوں اس کلاس کے لوگ کس حد تک زیور رکھتے ہیں۔ ٹھیک، کوئی 4 تولے رکھتے ہیں، کوئی 10 تولے، کوئی ممکن ہے 100 تولے والے بھی ہوں۔ تو اگر اس کلاس کی حد تک اس کے پاس زیور ہے، اس پہ خمس نہیں پڑے گا، ٹھیک، اس سے اباب ہو جائے گا، اس پہ خمس پڑے گا۔ اور خمس 5واں حصہ کہلاتا ہے، خمس 5واں حصہ کہلاتا ہے، 5واں حصہ ملے گا، اور وہ بھی بچت سے، جو آپ کو بچت ہوئی ہے اس سے ملے گا 5واں حصہ۔ اور زکوٰۃ کے مختلف نصاب ہیں ہمارے یہاں۔ گندم کا نصاب اور ہے، گندم پھر آپ کس طریقے سے کاشت کر رہے ہیں، آیا بارانی ہے آپ کی، ٹھیک، آیا گندم آپ نہر سے کاشت کر رہے ہیں پانی سے، آیا گندم آپ ٹیوب ویل کے پانی سے لے رہے ہیں، پھر اس کے مختلف نصاب ہے، اتنے من ہوگی تو اتنے من ہوگی، کبھی 10 کا نصاب ہے، ایک 20 کا نصاب ہے، ایک 40 کا نصاب ہے، کتنی بکریاں ہوں گی تو اتنی زکوٰۃ ہو جائے گی، اتنے اونٹ ہو جائیں گے تو اتنی زکوٰۃ ہو جائے گی، اتنے گائے ہو جائیں گی تو اتنی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ یہ نصاب ہمارے ہاں مختلف نصاب مختلف ہیں، لیکن جو خمس کی بنیاد ہے وہ آپ نے یہ عرض کی کہ جو مال محنت کیے بغیر آ جائے آپ کے جیسے میں پاس، نے ٹھیک ہو عرض گیا، کیا، یعنی کہ اس کو ہم آسان الفاظ میں یوں کہیں گے کہ وہ غنیمت کا مال ہو سکتا ہے، یہ ایک غنیمت، ایک ٹھیک ہو شعبہ گیا، ہے، ایک شعبہ ہے، یہ غنیمت ہے جیسے جنگ سے حاصل جنگ ہو سے آ جاتا گیا، ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھا، کچھ مثلا آپ جیسے غوطہ لگاتے ہیں، سمندر سے آپ کو چیز حاصل ہو جاتی ہے، یہ کوئی صورتیں- خزانہ آپ کو مل جاتا یہ ہے، صورتیں تو ساری وہ معدنیات ہیں، مل جاتی بالکل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ صورتیں تو ساری وہ ہیں کہ جو کہ اف اینڈ بٹ کے اندر موجود ہیں، کہ اگر مل جائے تو آپ نے دینی ہے، ایسے ہی ہے نا، اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کتنے مالدار ہیں، نہیں، ہاں نہیں، کوئی تعلق نہیں، اگر لیکن اس آپ کی کروڑ بچت پتی سے، ہیں، ارب پتی ہیں، تو آپ پہ اگر یہ تمام چیزیں نہیں ملی آپ کو تو آپ پہ خمس نہیں ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر بندے پہ خمس ہو، ٹھیک، جیسے زکوٰۃ بھی ضروری نہیں ہر پہ ہو،
زکوٰۃ مولانا صاحب نے بھی پہلے وہ جو آدمی مالدار ہے جس وہ پہ زکوٰۃ دے گا دے لیکن گا، خمس نہیں دے گا. اگر اس پہ خمس واجب نہ ہوا تو خمس نہیں دے گا. ٹھیک ہو گیا. میں عرض کروں کہ ہو سکتا ہے ایک آدمی ہو اس پہ زکوٰۃ بھی واجب ہو جائے اور خمس بھی واجب ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے ایک انسان ہو جس پہ زکوٰۃ واجب ہو خمس نہ ہو، ایک ہو سکتا ہے خمس ہو اس پہ زکوٰۃ نہ اچھا ہو. اب یہاں پہ ایک تینوں صورتیں ہو ایک سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیا ہے: ایمان باللہ کا، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، اور اس کا کہ تم جو کچھ کماؤ اس کا 5واں حصہ اللہ کو ادا کرو. اب یہ جو جی اب یہ جو ہے جو کچھ تم کماؤ یہ تو اس میں سے 5واں حصہ جا رہا ہے. وہی کماؤ میں جو بچت ہو جائے گی، بچت چونکہ اس میں آ جاتی ہے. آپ اچھا میں یہ بھی عرض کروں تاکہ آپ کا یہ سوال بھی. جی پھر خمس میں ہم 2 طریقے ہیں ادا کرنے کے. جی ایک یہ ہے کہ آپ ڈیٹ معین کر دیں سال میں ہر فرسٹ ماہ رمضان کو خمس نکالوں گا یا زکوٰۃ دوں گا. ایک انسان ڈیٹ معین کر دیتا ہے نا، ڈیٹ معین کر دیتا ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ نہیں ڈیٹ معین نہیں کرتا، پھر اسے ہر چیز پر نگاہ رکھنی ہوگی. جو اس نے خرچ کر دیا ہے اس کے بعد جو اس سے بچ گیا ہے، وہ جو مال بچا ہے اس پہ اس کے خمس ہوگا. اگر آٹا بچ گیا. علامہ صاحب اس میں پھر 2 باتیں آ گئی. اس میں ایک پہلی بات تو یہ آ گئی کہ ایکسیپشن ختم ہو گئی. جو آپ کما رہے ہیں اس کا 5واں حصہ آپ نے دینا ہے جو بچت آ گئی. ہاں بچت ہوگی. لیکن اس سے پہلے جو آپ بیان کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ جو شرائط ہیں ان پہ پورا اترنا ضروری ہے. میں عرض کرتا ہوں جی اصل میں اس بچت کو بھی وہاں رکھا گیا. ضروریات آپ کی جو تھی وہ خرچ ہو گئی ہیں. اچھا یہ مال آپ کے پاس فالتو ہے. اچھا یہ مال اللہ کی عنایت ہے، یہ اسی میں گنا جائے گا جیسے آپ کو غنیمت مل گیا. پھر تو یہ ہر آدمی کے اوپر آ گیا. ارے خوب ہر آدمی پہ آئے گا جس پہ ہوگا، لیکن ضروری یعنی نہیں. میں مثال دیتا ہوں، میری 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، بلا میرا 1,50,000 مہینے کے اخراجات ہیں. 50,000 مجھے 50,000 مہینہ آپ کا بچ بچ گیا. گیا. اب اس پہ ڈیٹ 5واں آنے حصہ پر میں نے دینا ہے. 50,000 آپ کا ڈیٹ آنے پہ بچ گیا، ٹھیک ہے. اس پہ 50,000 پہ خمس پڑے گا، ڈیٹ پہ نہیں پڑے گا. اور زکوٰۃ پھر تو ہوگی. زکوٰۃ اگر نصاب پورا ہوگا. زکوٰۃ کا نصاب ہمارے ہاں پیسے پہ زکوٰۃ نہیں ہے ٹھیک ابھی ہو تک. گیا. آگے چلیں دیں. میں اب زکوٰۃ سے متعلقہ جو سوالات ہیں، خمس پہ ہم نے بڑی تفصیل سے اس پہ مزید بھی بات کریں گے. زکوٰۃ سے متعلق چونکہ آپ نے مال تجارت کے اوپر بھی فرمایا تھا کہ زکوٰۃ ہوگی، میں مفتی صاحب چاہوں گا کہ آپ مال تجارت کی بھی ذرا وضاحت کریں ناظرین کے لیے. ٹھیک. اچھا ایک بات تو میں ذکر کر دوں، علامہ صاحب نے جو تفصیل بیان کی ہے وہ ظاہر ہے جیسے انہوں نے فرمایا بھی ہے، وہ اپنی ترتیب کے مطابق بیان کی ہیں. ہمارے ہاں ایسا نظم نہیں ہے. ہمارے ہاں جو زکوٰۃ ہے وہ 4 چیزوں پر فرض ہے. جی اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت فرمائی ہے کہ ہر مال پر زکوٰۃ فرض نہیں کی ہے. آپ کا رہائشی گھر ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے دکان رکھی ہوئی ہے کہ چلو دکان پر بیٹھیں گے، کمائی کریں گے اور اپنی ترتیب بنائیں گے، اس دکان پر بھی نہیں ہے. آپ نے گھر کرائے کے اوپر دیا ہوا ہے، چلو کوئی بات نہیں گزارا ہوگا، کرایہ مہینے کا آتا رہے گا مجھے، اس کرائے والے مکان کے اوپر بھی نہیں ہے. آپ نے فیکٹری بنائی ہوئی ہے، آپ نے اس میں مشینری رکھی ہوئی ہے، ان میں سے کسی چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ٹھیک. تو پھر زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جی زکوٰۃ صرف 4 مالوں پر فرض ہے. نمبر 1 گولڈ، سونا جس شکل میں بھی ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، بھلے وہ عورتوں کے زیور کی شکل میں ہو. ٹھیک. آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ بات بتا دوں، عورتوں کے پاس جو زیور ہے اس کی وہ زکوٰۃ کیسے دیں گی؟ وہ دیکھیں گی کہ اس میں چونکہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے، اس میں پیور گولڈ یعنی خالص سونا کتنا ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی. باقی نگ، موتی، بنوائی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جو خالص سونا ہے نا اس کا حساب لگایا جائے گا وہ کتنا ہے. ایک تو سونے پر زکوٰۃ. پھر مفتی صاحب اس میں سوال اگلا یہ بھی آتا ہے کہ عورتیں تو عموماً ہمارے یہاں کماتی نہیں ہیں، وہ زکوٰۃ کہاں سے ادا کریں گی؟ کیا وہ اپنے شوہروں سے لے کے زکوٰۃ ادا کریں گی، یا اس میں بھی ملکیت کا تصور سوال پہلے اٹھے گا کہ یہ عورت کی ملکیت ہے سونا یا شوہر کی ملکیت ہے؟ دیکھیں یہ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ مالک پر فرض ہے. ٹھیک. مرد اگر مالک ہے سونے کا تو مرد زکوٰۃ دے گا، خاتون اگر مالک ہے تو خاتون کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے. اب اگر اس کے پاس پیسے ہیں ان پیسوں سے دے دے، نہیں ہے تو اس کی طرف سے خاوند اگر ادا کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی ادا کر سکتا ہے، ادا ہو جائے گی. لیکن فرض کریں گولڈ خاتون کا ہے،
شوہر کہتا ہے میں نے نہیں دینی، یا وہ نہیں دیتا بار بار کہنے کے باوجود، عورت کے پاس مال نہیں ہے تو کیا کرے؟ اگر یہ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ فرض کا مطلب ہے اس کی ذمہ داری ہے جیسے بھی ہو ادا کرے، بھلے کسی سے قرضہ لے کر کرے، بھلے کوئی چیز ایسی ہو جو سمجھتی ہے کہ چلو ضرورت سے زائد ہے اس کو میں بیچ دیتی ہوں میری زکوٰۃ ادا ہو جائے، بھلے اسی گولڈ کا کچھ حصہ بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے، وہ جیسے بھی ادا کرے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ ہر صورت میں ادائیگی کرنی ہے۔ اچھا حضرت یہ بتائیے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار مال تجارت میں بھی زکوٰۃ ہے، مثال کے طور پہ میرے پاس 20 لاکھ روپے ہیں کاروبار کے اندر، اور میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ میں اپنے پروفٹ کا 10% اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کروں گا، ٹھیک ہو گیا؟ مجھے اس 20 لاکھ پہ 3 لاکھ روپے پروفٹ ہوا، 3 لاکھ کا 10% میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اب جو بقایا رقم بچے گی 3 لاکھ میں سے جو بقایا بچے گی اس پہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے یا 23 لاکھ پہ زکوٰۃ دینی ہے؟ ایک چیز تو گولڈ ہو گئی جس پر زکوٰۃ فرض ہے، دوسری چیز چاندی ہو گئی، اس پر بھی ہر صورت میں زکوٰۃ فرض ہے۔ تیسری چیز جو آپ نے ابھی ذکر کی ہے نا، یہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی، یہ کرنسی، یہ کرنسی کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ان 3 چیزوں پر بھلے یہ جس مرضی نیت سے رکھی ہوں، آپ نے گولڈ رکھا ہے بچی کی شادی ہوگی دے دیں گے، چاندی رکھی ہے شادی پہ دے دیں گے، پیسے رکھے ہیں چلو کوئی بات نہیں حج کر لیں گے، چلو بچی کی شادی پہ لگا دیں گے، چلو گھر بنا لیں گے، جس نیت سے بھی یہ 3 چیزیں رکھی ہیں، ان 3 چیزوں پر ہر صورت میں زکوٰۃ فرض ہے۔ نہیں، اب یہ جو میرا سوال تھا، میں ادھر آ گیا، اب میں ادھر آ گیا۔ اب آپ نے جو کہا کہ میں نے یہ ایک نیت کی ہوئی ہے کہ 10% میں اللہ کے راستے میں بھی دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ زکوٰۃ کے لیے ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ زکوٰۃ کی آپ ایک تاریخ قمری اعتبار سے مقرر کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے تھے اس کو یاد کر لیں، وہ چاند کے اعتبار سے کیا تاریخ تھی۔ فرض کر لیں کسی خاتون کی شادی ہوتی ہے 6 شوال کو، ٹھیک ہے نا جی؟ اب 6 شوال کو شادی ہوئی تو شادی پہ والدین نے اس کو گولڈ ڈالا، وہ گولڈ ڈالا، وہ صاحب نصاب بن گئی۔ اس سے پہلے وہ صاحب نصاب نہیں تھی، اس پر زکوٰۃ نہیں آتی تھی۔ اب آئندہ سال 6 شوال پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مفتی صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری تاریخ کون سی ہے، وہ کوئی ایک تاریخ مقرر کر لیں، مثال ہے 1 رمضان مقرر کر لیجیے۔ اب آپ کا سوال آسان ہو جائے گا، ان کی تاریخ 1 رمضان بنتی ہے، ایک مثال ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو 1 رمضان میں آپ کے پاس جو سونا، اور ایک اور اہم بات، اور سونے کی قیمت خرید نہیں، ادائیگی کے دن جو اس کی قیمت فروخت مارکیٹ ویلیو ہے اس کا 2.5%، ٹھیک ہو گیا، چاندی کی مارکیٹ ویلیو کا 2.5%، اور اس دن جتنے پیسے موجود ہیں، جتنے بھی پیسے جو آپ نے کہا 23 لاکھ موجود ہیں، اس میں فرض کر لو 3 لاکھ روپے پروفٹ ہوا جی، وہ بھی ہے، تو 23 لاکھ میں 3 لاکھ پروفٹ ہوا تو 26 لاکھ ہو گیا، 26 لاکھ پر زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن ایک بات ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی قرضہ چڑھ چکا ہے وہ قرضہ مائنس کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ فرض کر لیں 26 لاکھ موجود ہے لیکن 10 لاکھ آپ نے لوگوں کا دینا بھی ہے، تو باقی کتنا رہ گیا؟ 16 لاکھ، تو 16 لاکھ پر زکوٰۃ۔ اگر میں وہ 10 لاکھ نہیں دیتا، قرض واپس نہیں کرتا کسی بھی وجہ سے، میں کہتا ہوں کہ اگلا سیزن لگا کے میں کر لوں گا یار اپنا کام کر کے، زکوٰۃ میں تو اس کا حساب ہوگا، زکوٰۃ میں حساب ہوگا، اس کو شمار کریں گے، ادائیگی کرنی، وہ گویا اس کے پیسے ہیں، ٹھیک ہو گیا 10 لاکھ۔ وہ مجھے چوتھی چیز جو مال تجارت، جو آپ کا اصل کویسچن تھا، اب میں ادھر آ گیا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ مال تجارت اس کا سمجھنا بہت اہم ہے جی، ٹھیک۔ سونا چاندی کرنسی پر تو قرضہ مائنس کرنے کے بعد اگر یہ نصاب تک پہنچے تو ہر صورت میں زکوٰۃ فرض ہے، جس مرضی نیت سے رکھے ہو۔ مال تجارت بولتے ہیں ان 3 چیزوں کے علاوہ، سونا چاندی کرنسی کے علاوہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، آپ کا موبائل ہے، آپ نے پلاٹ لیا، آپ نے گھر لی، آپ نے پلازا لیا، آپ نے دکان لی، آپ نے چینی لی، آپ نے کوئی بھی چیز لے لیجیے اور خریدی ہے، اور خریدتے وقت پکی نیت اس کے بیچنے کی ہے، ان 3 چیزوں کے علاوہ، یہ ہے مال تجارت، ٹھیک ہوگا؟ اس پر بھی اگر آپ نے خریدی نہیں ہے، فرض کر لیے زمین آپ کو وراثت میں مل گئی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ خریدی ہو اور خریدتے وقت کنفرم اور کلیئر کٹ نیت بیچنے کی ہو، تب وہ مال تجارت بنے گا، اور اس پر بھی مال تجارت بنے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم علامہ سبطین حضرت سبزواری صاحب سے جانیں گے کہ خمس جو ہے
وہ دینا کس کو ہے وہ ہم نے جس سے لے لیا، اب اس کا آگے اس کے مصرف کون کون سے ہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں جی، میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ اللہ رحمان، 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 اللہ اللہ رحمان۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ حضرت خمس کس کو دینا ہے؟ ہر غریب آدمی جو کہ کماتا ہے، کم آمدن ہے اس کی، اس کو خمس لگے گا، یا خاص رشتہ داروں میں صرف جائے گا؟ کس کو جائے گا یہ؟ اسلان بھائی، یہ سوال آپ کا انتہائی اہم ہے۔ میں اکثر یہ اپنی گفتگو میں یا مجالس و محافل میں بھی کہتا ہوں اور پروگراموں میں بھی کہتا ہوں کہ پہلے تو ہم وجوہات شرعیہ ادا کرنے میں ہم سست اور کاہل ہیں۔ زکوٰۃ، خمس عمومی طور پہ لوگ نکال نہیں، اور جو نکالتے ہیں وہ دوسرے فریضے کو بھول جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں، یعنی ایک خمس کا یا زکوٰۃ کا واجب ہونا، یہ ایک علیحدہ فریضہ ہے، ایک علیحدہ واجب۔ دوسرا علیحدہ واجب ہے کہ اس کو اس جگہ پہ خرچ کرنا ہے جو شریعت میں بیان کی گئی ہیں، بالکل ٹھیک۔ مصرف جسے کہتے ہیں، کہاں ان کا مصرف ہوگا؟ جیسے زکوٰۃ کا انہوں نے بتایا کہ 8 جگہ پہ مصرف ہے، اسی طرح خمس کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اچھا، نصف خمس ہوگا ہمارے ہاں، جو ہماری فقہ میں اصطلاح ٹرم استعمال ہوتی ہے، سہم امام، اور نصف ہوتا ہے سہم سادات۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں 1 لاکھ خمس بنا ہے تو 50,000 سہم امام ہوگا اور 50,000 سہم سادات ہوگا۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ بھی وضاحت کر دیں۔ دونوں مل کے خمس ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ خمس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے خرچ کرنے کے لحاظ سے۔ آدھا سہم امام کہلاتا ہے، آدھا سہم سادات کہلاتا ہے۔ سہم امام جو ہے وہ ہمارے ہاں اگر نبی موجود ہے نبی کو دیا جائے گا، رسول موجود ہیں رسول کو دیا جائے گا، اگر ان کے بعد امام موجود ہیں امام کو دیا جائے گا، اگر امام نہیں ہے، نبی نہیں ہے، جیسے دنیا سے چلے گئے، وصال ہو گیا، تو ہمارے ہاں مراجع ہوتے ہیں، مجتہدین ہوتے ہیں، وہ العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ ان مراجع تک جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ایران ہے، عراق ہے، شام میں علماء مراجع ہمارے جہاں جہاں مجتہدین بیٹھے ہیں، اسی لیے ہماری قوم جب اپنی زکوٰۃ اور خمس نکالتی ہے وہ اپنے ان مراکز تک اور اپنے مراجع تک پہنچاتی ہے۔ شاید ایک چیز آپ نے سنی ہوگی، ایک پروپیگنڈا بھی کافی عرصہ ہم فقہ جعفریہ کے حوالے سے رہا کہ شیعہ شاید زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ وہ غلط فہمی یہ تھی کہ شیعہ زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن حکومت کو نہیں دیتی۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ نکلتی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ 9 چیزوں پہ ہمارے یہاں زکوٰۃ واجب ہے، لیکن وہ ہمارے یہاں اگر شرعی حکومت اچھا، اس میں ایک نکتہ اور بھی ہے، آپ اس کو بار بار واجب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں۔ اچھا، کوئی فرق نہیں، اس لیے میں نے ادھر نہیں کہ ہمارے ہاں جو چیز فرض ہے وہی واجب ہے، جو واجب ہے وہی فرض کہلاتی ہے، ہمارے یہاں فرق نہیں۔ اچھا، زکوٰۃ 9 چیزوں پہ سے نکلے گی، اسی طرح خمس کے ہم نے 2 حصے کر دیے، زکوٰۃ بھی جائے گی ہمارے مراجع تک، خمس بھی جائے گا ہمارے مراجع تک، آدھا نہیں، زکوٰۃ تو اچھا۔ اب وہ جو سہم امام ہے وہ مرجع تک چلا گیا۔ سہم سادات جو ہے وہ ہم نے اپنی سادات جو ہیں اپنے محلے میں ہیں، شہر میں ہیں، اپنے ملک میں ہیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ہاں جی، اپاہج ہیں، معذور ہیں، کاروبار نہیں ہے، غربت ہے، ان لوگوں میں ہم خرچ صرف سادات کو، صرف سادات پہ۔ سہم، اس کا نام بھی سہم سادات، باقی کسی اور کو ہمارے ہاں زکوٰۃ دوسروں تک جاتی ہے، زکوٰۃ غیر سادات کی سادات کو نہیں جاتی، ٹھیک ہو گیا، ہمارے یہاں نہیں دیتے، ہاں ٹھیک، یعنی غیر سید۔ لیکن اب اس میں سوال پھر میرا آپ سے یہ ہے کہ جو مرجع تک زکوٰۃ یا خمس جا رہا ہے وہ آگے اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ ہاں، اس کے مصرف ہیں وہ، اسی لیے میں نے کہا نا ہم اسے نائب امام سمجھتے ہیں، نبی کا وارث سمجھتے ہیں، وہ امین ہے، بالکل وہ صحیح طور پر وہ صحیح جگہ پہ خرچ کریں، وہ اب ان کو حق حاصل ہوتا ہے، وہ غیر سادات پہ بھی خرچ کریں، وہ سڑک بنا دیں، وہ ہاسپٹل بنا دیں، وہ کوئی فیکٹری لگا دیں غربا مسکینوں کے لیے، وہ کوئی ایسا کالج بنا دیں، وہ یونیورسٹی بنا دیں، وہ اپنی ذات پہ استعمال نہیں، نہیں اپنی ذات پہ نہیں ہوتا، اپنی ذات پہ نہیں ہوتا، والا تو اس کے پاس جائے گا ہی نہیں، وہ امین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں جو حوزات علمیہ ہیں، نجف ہے یا قم ہے،
ان کو کوئی وہ حکومتیں نہیں انہیں کوئی پیمنٹ کرتی، ٹھیک، ان کے یہی نظام ہے ہمارا خمس اور زکوٰۃ کا، جو ان تک پیسہ جاتا ہے، اور الحمدللہ وہ پیسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کاروبار کرتے ہیں اور اسی سے کتابیں شائع ہوتی ہیں، اسی سے فیکٹریاں لگتی ہیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ کے ساتھ اسی موضوع کے ساتھ جو ہے وہ آگے بات کو بڑھائیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ اللہ رحمان